بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ آج آپ کے ساتھ ایک خاص بات کرنے جا رہا اور وہ ہے آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد جموں کشمیر صرف ایک خوبصورت خطہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں باہمت اور محب وطن لوگوں کا گھر ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے قربانی، استقامت اور پاکستان کے ساتھ لازوال وابستگی کی ایک روشن تاریخ رقم کی۔ آج میرا مقصد کسی پہ الزام لگانا نہیں اور تقسیم پیدا کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں اور بالخصوص نوجوانوں سے ایک مخلصانہ گفتگو کرنا ہے۔ ویورز، میں بھی کشمیری ہوں اور میرے سامنے بھی سوال صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے کل کا ہے۔ ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا مسلسل ہڑتالیں، سڑکوں کی بندش اور تصادم ہمارے مسائل کا حل ہے؟ گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف عوامی مطالبات کے نام پر بار بار احتجاج، لانگ مارچ اور شٹر ڈاؤن کی کالیں دی گئیں۔ بعض مطالبات یقیناً عوامی نوعیت کے ہیں اور اس میں عوام کا فائدہ پوشیدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے حالات کئی مرتبہ ایسا رخ اختیار کر گئے جن کے نتیجے میں تصادم، جانی نقصان اور معاشی مشکلات نے جنم لیا۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے ویورز کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ نہ کسی سیاسی رہنما کا، نہ کسی تنظیم کا، بلکہ نقصان ہوا تو ایک عام کشمیری کا ہوا۔ اس مزدور کا ہوا جو روزانہ کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اس طالب علم کا ہوا جس کے امتحان متاثر ہوئے۔ اس مریض کا ہوا جو بند سڑکوں اور ہنگامی حالات کے باعث ہر وقت علاج سے محروم رہتا ہے۔ اس تاجر کا ہوا جس کی دکانیں بند ہیں اور وہ اپنی دہاڑی نہیں لگا سکتا۔ اس نوجوان کا ہوا ویورز جس کے خواب غیر یقینی حالات کی نظر ہو گئے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی اصل طاقت بلکہ پاکستان کی اصل طاقت ہمارے نوجوان ہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سے انتہائی خلوص کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آپ کا مستقبل سڑکوں پر تصادم میں نہیں ہے، بلکہ تعلیم، ٹیکنالوجی، ہنر، کاروبار اور مثبت قیادت میں پوشیدہ ہے۔ یہ جو دنیا آگے آنے والی ہے یہ آپ کی منتظر ہے اور مستقبل آپ کے ہاتھوں میں۔ یہ جو آپ کو ڈسٹریکٹرز نظر آتے ہیں، جو آپ کی توجہ منفی چیزوں کی طرف ڈالتے ہیں، یہ یقیناً آپ کے مستقبل کے اور پاکستان کے اور کشمیر کے مستقبل کے دشمن ہیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے ویورز۔ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت اور جدید علوم کے اس دور میں کامیاب قومیں وہی ہیں جو نوجوان نسل کو ترقی، تحقیق اور اختراع کی طرف لے کے جاتی ہیں، نہ کہ مسلسل عدم استحکام کی طرف، کیونکہ عدم استحکام سے صرف اور صرف دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب اور ہم دشمن کی اس چال کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اور یہاں پہ جو کنفیوژن ہے اسی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اختلاف رائے ہر جمہوری معاشرے کا حسن ہے۔ اختلاف رائے ہی تو نئی جہت سے روشناس کرتا ہے، لیکن دنیا کی مضبوط جمہوریتیں ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ پائیدار تبدیلی ہمیشہ آئینی، جمہوری اور سیاسی عمل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کسی قانون، پالیسی یا نظام میں تبدیلی درکار ہے تو اس کے لیے عوامی مینڈیٹ، انتخابات اور پارلیمانی فورمز موجود ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو وے میں سوچیں گے اور اپنے نظام کو صحیح کرنے کی طرف اپنی ایفرٹ کریں گے تو یقیناً سے فائدہ ہوگا۔ یہی دیر پا راستہ ہے اور مثبت تبدیلی کی ضمانت دیتا ہے۔ میرے پیارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، پاکستان اور کشمیر کا رشتہ صرف جغرافیے کا نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، بلکہ قربانیوں کا، جذبات کا اور مشترکہ تاریخ کا رشتہ ہے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے
اور آزاد کشمیر کی ترقی، انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور سلامتی کے حوالے سے مسلسل تعاون فراہم کیا ہے۔ یہ حمایت مستقبل میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور کشمیری عوام نے پچھلے 70 سال سے زیادہ آزادی کی شمع کو اپنے دلوں میں روشن رکھا ہے، یہ مثالیں بڑی کم پائی جاتی ہیں۔ اور کشمیری بھائیوں نے بھی ہمیشہ اس تعلق کو بہت اہمیت دی ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقسیم سے بچیں، ہم ان عناصر سے یقیناً بچیں جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت کے بجائے برداشت کو، تصادم کے بجائے ترقی کو اپنا شعار بنائیں۔ بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے بھی میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے شور اور جذباتی بیانوں کے بجائے حقائق، زمینی حالات اور پورے تناظر کو سامنے رکھ کے اپنی رائے قائم کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی انڈین چینل اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ یقیناً انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور کسی بھی چھوٹی بات کو اپنے انداز میں بیان کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے ہر صورت، کیونکہ ویئرس قومیں جذبات سے نہیں بلکہ بصیرت، اتحاد اور دانش مندانہ فیصلوں سے آگے بڑھتی ہیں۔ اور میرے جوانوں، میرے ینگسٹرز، آپ اس قوم کا مستقبل، آپ قلم اٹھائیں، کتاب اٹھائیں، ہنر سیکھیں، دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنے کردار، علم اور صلاحیتوں سے کشمیر کا مقدمہ مزید مضبوط کریں۔ اور آپ یقین کریں، پاکستان کے، کشمیر کے اور اس خطے کے نوجوان انتہائی باصلاحیت ہیں۔ یاد رکھیے، تعمیر ہمیشہ تباہی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اتحاد تقسیم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ترقی ہمیشہ افراتفری پر فتح حاصل کرتی ہے۔ آپ کی شکایت بجا ہوں گی۔ آپ یقین کریں، دنیا کے مختلف خطوں میں محرومی کی شکایت موجود ہے، پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں موجود ہے، لیکن اس کو آپ ضرور پیش کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا نخواستہ ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جس سے دشمن فائدہ اٹھائے اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے ہم سب مل کر ایسے آزاد جموں و کشمیر کی تعمیر کا عہد کریں جو امن، استحکام، خوشحالی، تعلیم اور ترقی کی علامت بنے، اور یہ پاکستان، کشمیر اور یہ سارے خطے، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، سندھ، پنجاب، یہ سب مل کے آپ یقین کیجیے گا اس دنیا کا مستقبل ہے۔ میرے پچھلے ویلاگز میں آپ دیکھیے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آگے آنے والا دور انتہائی روشن ہے، اور یہی ہمارے دشمنوں کو تکلیف دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو ایک چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق کے لائن، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن، ہمارے کشمیر اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس حقائق ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔